اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور لیکن تم شعور نہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اور مومنوں کو، مسلمانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفا مروہ کے متعلق بات کریں گے۔ صفا مروہ جس طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جب تم حج کرو یا عمرہ کرو تو اس کا طواف کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ صفا اور مروہ یہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے مناسک حج بتلائے تھے، یہ صفا اور مروہ اسی وقت سے یہ حج اور عمرے کا رکن ہے۔ جب ام اسماعیل پانی کم ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، بچہ رو رہا تھا اور دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت ام سلمہ علیہ السلام نے اس صفا اور مروہ پر بھاگنا شروع کیا تھا، تو 7 چکر لگائے، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پر مارا اور پھر پانی کو جاری کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اب یہ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے اس کام کو بدل دیا تھا۔ صفا اور مروہ پر 2 بت رکھ دیے تھے، ایک کا نام اصاف تھا اور ایک کا نام نائلہ تھا۔ لوگ ان کی طرف باندھا کرتے تھے، ان کی طرف جایا کرتے تھے، اور بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھانجا عروہ رحمہ اللہ، اس نے اپنی خالہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس طرح اللہ کا حکم ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ بھی صفا مروہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہنے لگی بیٹا ایسا معاملہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ انصار کے لوگ، وہ ایک بت کا نام ہے منات، جو اس کے پاس آ کے تلبیہ بول لیتا تھا نا، تو پھر وہ صفا مروہ کے اوپر جانا اپنے اوپر اس کو دشوار سمجھتے تھے، اچھا نہیں جانتے تھے۔ تو اس موقع پہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم عمرہ کریں گے، حج کریں، تو پھر صفا مروہ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو اس چیز کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر رب العالمین نے اس وقت یہ وحی نازل کر دی تھی، اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا ان الصفا، بے شک صفا جو ہے، والمروہ اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ اب یہ صرف نشان رہ گئے ہیں، اور صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، دوڑنا، چلنا یہ لازم ہے۔ جب تک انسان یہ کام نہیں کرے گا اس بندے کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ 2 نشانی ہیں۔ جس طرح اللہ کی بے شمار نشانی ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی 2 نشانی ہے۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج بیت اللہ ادا کرے، او اعتمر، یا کوئی عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں کوئی حرج نہ گناہ، ان یطوف بہما، کہ یہ ان دونوں کا بھی چکر لگائے یعنی طواف کرے۔
صفا اور مروہ کے درمیان باغنا یعنی اس کے درمیان چلنا، سعی کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ پہلے 7 چکر لگانے بیت اللہ کے، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اس کے بعد انسان جا کے ٹینڈ کروایا کہ اللہ نے اس کا عمرہ قبول کر لیا۔ یہ مختصر سا طریقہ ہے عمرہ کرنے کا۔ تو یہ رکن ہے، لازم ہے، جو بندہ سعی نہیں کرے گا، 7 چکر نہیں لگائے گا۔ جب نبی علیہ السلام صفا مروہ کرنے لگے تو فرمایا میں ادھر سے ہی شروع کروں گا جس جگہ سے رب العالمین نے شروع کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام صفا سے شروع کیا تھا، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا پھر 1، یعنی وہ 7 نہیں 14 چکر لگا لیتے ہیں۔ صفا سے پہلے مروہ جانا ہے، مروہ سے پھر صفا آنا ہے، اور یہ اس طرح 2 چکر ہو جائیں گے، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اور اس کے درمیان اب تو جدید دور کے لحاظ سے پہلے یہ اس طرح اونچائی کی طرف جانا پڑتا تھا، پھر ادھر کو جانا پڑتا تھا، تو جب نیچے وادی آتی تھی تو ادھر زیادہ تیز دوڑتی تھی۔ ام سلمہ بھی اور صحابہ اکرام کو بھی نبی اسلام نے یہی حکم دیا تھا۔ اب وہاں سبز لائٹیں لگ گئی ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ وہاں جو صفا مروہ پہ وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ذرا پہلوانی کی چال چلنی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس آئے نا عمرہ کرنے کے لیے، جب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا تو نبی اسلام اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھنا یہ مسلمانوں کی طاقت نہ ختم ہو چکی ہے، ان کو بخار نے نہ کمزور کر دیا۔ تو نبی اسلام جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں نا تو 3 چکر رمل کرتے ہیں، اچھل اچھل کے چلتے ہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا ذرا ان کو دکھانا ہے کہ ہمارے اندر ابھی طاقت ہے۔ تو پھر اسی طرح نبی اسلام نے صفا مروہ پہ بھی دوڑنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ سنت طریقہ ہے کہ جہاں تک لائٹ لگی ہے سبز، وہاں بندہ ذرا دوڑ کے گزرے، باقی آگے چلتے ہوئے آرام سے چلتا رہے، کوئی بھی اس کے اندر حرج والی بات نہیں ہے۔ بعد میں کرتے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی حج بیت اللہ ادا کرے، ابھی اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان یطوف بہما، کہ وہ دونوں کا بھی طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، پس جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکر علیم، وہ بڑا ہی قدردان، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ قدردان کتنا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر کے اس کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت والے دن ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس کو ہر پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کہے گا اللہ میں نے تو اتنا عمل کیا نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اتنے خلوص کے ساتھ میرے راستے میں صدقہ کیا تھا، میں نے اس تیرے صدقے کو قبول کر لیا، اور میں نے تیرے صدقے کی اس طرح پرورش کی جس طرح تو اپنے جانور کے بچے بھی کرتا ہے۔ آج اس کی پرورش کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شاکرون، بڑا قدردان ہے، وہ ہر انسان کی نیکی کی قدر کرتا ہے، ہر نیکی کو قبول کرتا ہے، علیم، وہ خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بالخصوص یہود و نصارہ کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آج امت کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ جو بھی ایسا کام کرے گا وہ اسی پکڑ کے اندر آئے گا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح دلائل سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ، ہم نے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتابی، کتاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ کتاب کے اندر درج ہے، سب کچھ کتاب کے اندر موجود ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جاننے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو جاننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے باوجود، یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد، اپنی کتاب کے اندر پڑھنے کے باوجود، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ان کتابوں کے اندر سب کچھ درج ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن جاننے کے باوجود پھر بھی لوگوں کے سامنے حقیقت بات بیان نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی وعید ہے، اللہ کا قہر اور وہ عذاب اس کا مستحق بنتا ہے۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کی ہے لعنت کرنے والوں نے۔ اللہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو انسان حقیقت کو جانتے ہوئے پھر اس حقیقت کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس حقیقت کو بیان نہیں کرتا، اس واضح بات کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا، چاہے وہ آج کے دور کے اندر کوئی کرے یا اس دور کے اندر کرنے والا تھا، جو اللہ کے حکموں کو پردے کے اندر رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، حق بات کو بیان نہیں کرتا، فرمایا اس انسان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ اس آیت کے تحت بعض مفسرین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین کے لیے جب وہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کے لیے آسمان کے فرشتے، سارے لوگ اور بھی جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی انسان حق بات کو چھپاتا ہے، حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، جتنی مخلوق دعا کرنے والی ہوتی ہے وہ ساری مخلوق اس کے اوپر لعنت بھیجنے والی ہوتی ہے۔ فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، مچھلی، پرندے، جو کچھ بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے وہ سارے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی بیان کردہ چیز کو چھپایا ہے۔ اور فرمایا یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ کی آیات کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کے فرامین کو لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ بیان نہیں کرتے تاکہ ہم اس سے مال کمائیں، مال کھائیں، اپنے پیٹ کے اندر مال کو داخل کریں۔ فرمایا بظاہر تو یہ کھانا کھاتے ہیں، بظاہر تو یہ رزق کھاتے ہیں، فرمایا فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان حق بات کو جانتے ہوئے حق بات بیان نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ کی 2 لگامیں ڈالے گا، عبرت بنا دے گا میرے رب ساری کائنات کے لیے۔ اس دور کے اندر، اس موقع پہ جہنم کے اندر قیامت والے دن سارے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ عبرت بنا ہوا ہے، اس کے اندر بہت بڑی خامی پائی جاتی ہوگی، اور وہ خامی یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کو حقیقت بات بیان نہیں کرتا تھا جو اللہ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر پرفتن دور کے اندر یہ کچھ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا حرفات ہیں، کیا بدعات ہیں، کیا عقائد ہیں، کس طرح لوگوں کو برگلایا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ فرمائے الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ، تابوا جو توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وبینوا اور واضح کھول کے لوگوں کے سامنے بات بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے چھپا کے رکھتے تھے، اللہ نے سینہ کھول دیا، اللہ نے ذہن کو کھول دیا، اللہ نے اپنا ڈر اور خوف ان کے دل کے اندر پیدا کر دیا، سمجھ آ گئی بات کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں
اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ پچھلے کیوں کی معافی دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو واضح بات بتلاتے ہیں، اور لوگوں جو ہم تمہیں پہلے مسائل بتاتے تھے، پہلے جو طریقہ کار تھا وہ بالکل حرام تھا، اللہ کی کتاب کے اندر نبی کے فرمان کے اندر نہیں تھا، صاف کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کے اوپر متوجہ ہوتا ہوں، ان کی طرف دیکھتا ہوں، ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھتا ہوں، ان کے لیے اپنی رحمت برساتا ہوں۔ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ جو سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے ان کے اوپر لعنت نہیں ہے، وہ اب میری رحمت کے مستحق بن گئے ہیں، میری ناراضگی کا سبب نہیں بنے گے، اب وہ میری رحمت کے مستحق بن گئے ہیں، میں ان سے ناراض نہیں ہوں گا بلکہ میں آئندہ کے بعد ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی معاملہ ایسا کرتا ہے پھر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی تھے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم، ان کے اوپر، لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ انسان ہیں سب کی اس انسان کے اوپر لعنت ہے، جو کفر کی حالت مر گیا اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، ایک بندے کا کفر واضح ہے، اس کو ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، اس کے لیے لعنت بیچ سکتے ہیں، جس طرح فرعون تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، نبی علیہ السلام نے بھی کتنے کافروں کے اوپر بد دعا کی تھی۔ جب نبی اسلام کی خندق کے موقع پہ عیسیٰ کی نماز رہ گئی تھی تو اس موقع پہ نبی اسلام نے فرمایا تھا اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے، لیکن ایک بندہ مسلمان ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا ہے، زنا بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، چوریاں بھی کرتا تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا، دوسرے معاملات بھی کرتا تھا، لیکن ہم اس کے اوپر بد دعا نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ شاید اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو، میرے رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو۔ ہاں، جس کا پتہ چل گیا یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، مشرک ہو کے مرا ہے، اس کے لیے ہم بد دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان انسان کے لیے ہم اللہ سے خیر کی ہی توقع رکھتے ہیں، ہم نے اس کے لیے بلائی کی ہی بات کرنی ہے، خیر کی ہی دعا کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی۔ ہاں، اللہ نے شاید اس کو معاف کر دیا ہو یا اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی ہو سکتا ہے اس کے معاملات سارے درست ہو گئے ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا جائے گا، آگ کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی مہلت ملے گی کہ 2 دن تم عذاب میں رہو گے، 5 دن تم عذاب سے چھٹی، 3 دن عذاب کے اندر رہو گے، 3 دن تمہیں عذاب نہیں ہوگا، 1 سال عذاب کے اندر رہو گے، دوسرا سال تمہیں عذاب سے چھٹی۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، یہ اسی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو وہاں موت آئے گی، نہ اس جہنم سے بھاگ سکیں گے، اور اس جہنم کے عذاب کے اندر جب جائیں گے تو اس وقت جہنم کے عذاب کے اندر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش، یہ جہنم کا عذاب بڑا ہی ہولناک ہے، سخت ترین ہے، کاش ہم انسان نہ بنتے بلکہ ہمیشہ کے لیے مٹی ہی ہوتے، آج ہمیں اس جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ، اور لوگوں تمہارا الہ، الہ واحد، کتنے الہ ہیں؟ ایک، وحدہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے،
اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے، اللہ ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ کسی معاملے کے اندر اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی مت مثالیں بیان کریں، ایسی مت مثالیں سوچیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی نیک لوگ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، میں اکیلا الہ ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اکیلا ہی سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہوں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، میں اکیلا اللہ ہی کیا انسان کی تکالیف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، سارے نظام کو چلانے والا میں ہوں۔ انسان کا حق یہ بنتا ہے کہ مجھ اکیلے سے مدد مانگے، مجھ اکیلے کی عبادت کرے، مجھ اکیلے کو اپنا الہ اور رب مانے۔ فرمایا لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا، مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر وہی، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آیات ہیں ان کے اندر رب کے کہنے اسم اعظم ہے، تو جو بندہ ان آیات کے ساتھ دو آیتوں کو پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک یہ آیت ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے اندر اسم اعظم ہے، جو بندہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر ہم نے یہ مین بات پڑھی ہے کہ اللہ کی بیان کردہ بات کو، حق کو چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے واضح بیان کرنا ہے۔ جو حق کو چھپائے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جو کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے اوپر فرشتوں کی، اللہ کی، لوگوں کی بھی لعنت ہے، اور ان کے اوپر جہنم کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور آخر میں میرے رب نے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا بھی الہ ایک ہے، نبی کا بھی الہ ایک ہے، ساری کائنات کا الہ ایک ہے، اور وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شرک جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔